جزاک اللہ دوسا۔ نور العین صدیقی صاحبہ کا ہی ایک اور سوال تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ نماز کے دوران تشہد میں درود شریف کے بعد معروف دعاؤں کے علاوہ دیگر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ دعا تو نماز کی کہتے ہیں کہ مغز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز دعا ہی ہے، خدا تعالیٰ سے مناجات ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک تذلل کا اظہار ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے جو نماز سے ظاہر ہوتا ہے۔ خصوصاً اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم سجدہ میں یا رکوع میں ان کو پڑھیں، اس لیے کہ سجدہ اور رکوع جو ہے وہ تذلل تام کی حالت ہے انسان کی، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کا معزز پاک کلام ہے، تو اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پڑھنا وہ واجب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو عزت اور احترام دینا چاہیے اور سجدہ اور رکوع کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں دعائیں بھی ہیں۔ اب جو دعائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو قبول کرے، اس لیے کہ اس نے اپنی امت کو وہ سکھلائی ہیں۔ تو وہ دعائیں جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت جب ہم قرآن کریم کی کرتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہیں، دیگر جو مقامات ہیں نماز کے ان میں بھی ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور وہ دعائیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم تشہد میں دعائے ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں ایک حضرت جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی دعا ہے، اور دوسری جو رب اغفر لی والی دعا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں قرآن کریم کی دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دو دعائیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بہت سی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جو اس وقت تشہد کے بعد یعنی درود ابراہیمی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے، جن میں مثلا ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہ جس میں عذاب قبر سے بچنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات و اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ دعا جو ہے یہ متفق علیہ ہے، یہ بخاری میں بھی آئی ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو اس حوالے سے ثابت بہت ساری دعائیں ہیں، ان کی دسیوں دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرتے تھے۔ بلکہ پچھلے پروگرام کا بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے، اور جس کا تذکرہ کالوں صاحب نے بڑے بھرپور اور زبردست انداز میں کیا تھا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ درود ابراہیمی کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جو دعا کا طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سکھلایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تلاوت قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ کرنی ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے اپنی دعا کرنی ہے۔ تو نماز میں شروع میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود ابراہیمی تو آخر پہ آتا ہے، تو اس کے بعد اگر دعا کی جائے گی تو اس حوالے سے وہ قبولیت کا ایک خاص رنگ اپنے اندر رکھنے والی دعا ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یقیناً وہ قبولیت کا مرتبہ حاصل کرے گی، اور خلاصتاً یہی ہے کہ دعائیں کی جا سکتی ہیں اور اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہیں، اور مسنون دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے زیادہ برکت رکھتی ہیں۔ اور صرف مسیح علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے کھولا ہے کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ انسان کو اگر عربی نہیں جانتا تو اس کو سمجھ بھی آئے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے۔ اور بعض خاص وہ دعائیں جو کرنا چاہتا ہے جو اس کو نہیں پتا کہ عربی میں کس انداز میں ہیں، وہ انسان اپنی زبان میں اپنی زبان میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ جزاک اللہ دوسا۔